السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسی چیز بتانے لگا ہوں جس سے آپ کے بہت ساری غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی، بہت ساری کنفیوژن ختم ہو جائیں گی۔ اور یہ جو میڈیا پہ، جو نیٹ پہ، یوٹیوب پہ لوگوں کو پزل کیا ہوا ہے، پاگل کیا ہوا ہے، کوئی ڈائٹ پوچھ رہا ہے پی سی اوز کے لیے، کوئی موٹاپے کے لیے، کوئی شوگر کے لیے، اور کوئی سبزیاں بتا رہا ہے، سبزیاں کھلا کھلا کے مار رہا ہے، کوئی گوشت کھلا کھلا کے مار رہے ہیں، کوئی سلاد کھلا کھلا کے، کوئی قہوے پلا پلا کے لوگوں کا ستیہ ناش ہو گیا۔ تو آج اس راز سے پردہ چاک کر رہا ہوں کہ اس کے پیچھے ایکچول ریزن کیا ہے، اور اس ساری کنفیوژن سے بچنے کا طریقہ کیا ہے۔ اس کو مثال دے کے بتاتا ہوں کہ مثال کے طور پہ ایک فیملی ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم تو، ہمارے بچے تو گوشت کے علاوہ کوئی چیز کھاتے ہی نہیں ہے، ہم تو روز گوشت کھاتے ہیں۔ اب وہ روز گوشت کھاتے ہیں، تکے کباب کھاتے ہیں، تو ان کے باڈی میں پروٹین بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ پروٹین تو زیادہ ہو جاتے ہیں لیکن کاربوہائیڈریٹس کی کمی ہو جاتی ہے، فیٹس کی کمی ہو جاتی ہے، تو فرکٹوز کی کمی ہو جاتی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جن کی کمی ہو جاتی ہے، لیکن پروٹین زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ ان کو پروٹین کی ایکسیس والی جو ڈیزیزز ہیں وہ سٹارٹ ہو جاتی ہیں، مثلا تھرومبوسس ہو گیا، کلاٹنگ ہو گئی، ٹیومرز ہو گئے، پی سی اوز ہو گئے، سسٹس وغیرہ ہو گئی، فائبروسس ہو گیا، ٹونسلز ہو گئے، جوڑوں کا درد ہو گیا، یورک ایسڈ ہو گیا، یہ ساری وہ والی ڈیزیز سٹارٹ ہوگی۔ اب وہ بیچارے مارے مارے پھرتے ہیں کہ ہمیں کوئی ڈائٹ پلان دیں، ہمیں کوئی یہ کریں وہ کریں۔ اب ایک اور فیملی ہے جی، وہ کہتے ہیں ہم تو سبزی کھاتے ہیں صرف، ہمارے بچے تو گوشت پسند ہی نہیں کرتے، ہم تو بس سبزیاں ہی کھاتے ہیں، جب کوئی مہمان آتا ہے تو پھر ہم گوشت پکاتے ہیں، وہ افورڈ بھی نہیں کر سکتے گوشت کو۔ تو ان کا کیا ہوتا ہے، الٹیمیٹلی کاربوہائیڈریٹس ان کے باڈی میں زیادہ ہو جاتے ہیں اس پوری فیملی کے، اور پروٹینز کی کمی ہو جاتی ہے، تو ان کو وہ ڈیزیزز سٹارٹ ہو جاتی ہیں، ان کو شوگر ہو جاتی ہے، انسولین ریزسٹنس ہو جاتی ہے، موٹاپا ہو جاتا ہے، چربی ہو جاتی ہے، تو اس طرح کے ان کا پیٹ بڑھ جاتے ہیں، آنتوں میں سویلنگ ہو جاتی ہے، لیور ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ اب ان کو یہ ڈیزیز ہے، ان کو تلاش ہے کہ انہیں بھی کوئی ڈائٹ پلان ملے۔ اب ایک تیسری فیملی ہے، وہ کچھ اور کھا رہی ہے، وہ فاسٹ فوڈ ہی کھائے جا رہے ہیں۔ چوتھی ہے جنک فوڈ کھائے جا رہے، لیکن ہر ایک کو اپنے اپنے ٹائپ کی ڈیزیزز ہوتی ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، یہ ایک آفاقی اصول ہے، اس کو اصول کے طور پہ ہمیشہ یاد رکھیں، آپ کے کام آئے گا کہ کبھی بھی جس لائف سٹائل کے اندر، جس ڈائٹ پلان کے اندر کوئی انسان رہ رہا ہوتا ہے، اس کو کوئی ڈیزیز لگ جاتی ہے، کوئی بیماری لگ جاتی ہے، تو جب تک وہ لائف سٹائل یا وہ ڈائٹ چینج نہیں کی جاتی تب تک وہ بندہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ یہ ان ساری تھیوریز کا کنکلوژن ہے کہ لوگ ایک ڈائٹ پلان پہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے ان کا، وہ اس سے ہٹتے نہیں ہیں نارمل لائف میں، روٹین لائف میں۔ جس فیملی میں بھی کوئی لائف سٹائل، کوئی ڈائٹ سٹائل چل رہا ہے، وہ اس ڈائٹ سٹائل سے ہٹتا نہیں ہے جب تک وہ بیمار نہیں ہوتا۔ جب بیمار ہو کے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو تب اس کو ڈاکٹر جو بھی ڈائٹ بتا دیتا ہے اس پہ عمل کرتا ہے۔ تو میں نے ایک اصول بتا دیا آپ کو کہ جس لائف سٹائل کے اندر ایک بندہ بیمار ہوتا ہے، جب تک وہ لائف سٹائل چینج نہ کیا جائے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا حل سادہ سا یہ ہے کہ آپ اپنا ڈائٹ سٹائل چینج کریں، بیلنس ڈائٹ لیں۔ آپ ان ساری تھیوریز سے، سارے کیوے، سلاد کی ڈائٹ، پروٹین ڈائٹ، کاربو ڈائٹ، کیٹو ڈائٹ، ان سب کی کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ آپ نارمل لائف گزاریں، سمپل لائف گزاریں، بیلنس ڈائٹ لیں، ہر چیز کھائیں، اور سب سے بڑی بات، چیزیں بدل بدل کے کھائیں، چیزیں بدل بدل کے کھائیں۔ اور ایک فائنل بات آپ کو بتا دوں کہ آپ سنت کے مطابق کھائیں، سنت کے مطابق زندگی گزاریں، آپ 3 4 چیزیں اڈاپٹ کریں،
آپ ہمیشہ صحت مند رہیں گے۔ کبھی بھی خالی پیٹ پانی نہ پئیں۔ پہلی بات، 4 5 بتاتا ہوں۔ خالی پیٹ پانی نہ پئیں سوائے وضو کے بعد 3 گھونٹ کے۔ وضو کے بعد 3 گھونٹ ہمارے سرکار کی سنت ہے، وہ پئیں۔ اس کے علاوہ گلاسوں کے حساب سے یہ جو واٹر تھراپی والے یا فیک تھیوریز چلا رہے ہیں نا کہ اتنے گلاس پئیں تو یہ ہوگا، اتنے گلاس پئیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ فضول ہے سب۔ یہ حدیث پاک میں اس پانی سے منع کیا گیا، صبح خالی پیٹ پانی۔ وضو کے بعد آپ صرف 3 گھونٹ پانی پی سکتے ہیں۔ اس کے بعد جب ناشتہ آپ کے سامنے آ جائے، سامنے رکھا جائے، پہلے پانی پئیں، درمیان میں پھر پانی پئیں، اور اینڈ پہ بالکل کوئی چیز 1 گھونٹ بھی نہ لیں۔ 3 گھنٹے اس کا ٹائم ہے۔ ہر کھانا، چاہے ناشتہ ہے چاہے شام کا کھانا ہے، پہلی تو بات یہی ہے کہ 2 ٹائم ہی کھائیں، صبح شام۔ تو کھانا کوئی بھی ہو، اس کے بعد 3 گھنٹے تک آپ روزہ رکھیں، کوئی بھی ایک دانہ بھی نہ کھائیں، کیونکہ سارے جتنے بھی جوسز ہوتے ہیں، جتنے انزائمز ہوتے ہیں، جتنے ہارمونز ہوتے ہیں، وہ کھانے کے اندر آ کے شامل ہو رہے ہوتے ہیں، ایک خاص مقدار سے مکس اپ ہو رہے ہوتے ہیں۔ ان کا کام ہوتا ہے 2.5 3 گھنٹے تک۔ 2.5 3 گھنٹے میں آپ کا خوراک آپ کی ہضم ہو کے معدے سے آگے ٹرانسفر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس وقت تک آپ نے کوئی بھی معدے کو ڈسٹرب کرنے والی کوئی چیز نہیں کھانی، ایک لقمہ بھی، تو تب آپ کی صحت سلامت رہے گی۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ رات کو سوتے وقت کبھی دودھ یا دودھ سے کوئی بنی ہوئی چیز نہ لیں، رات سوتے وقت میٹھا نہ لیں، بلکہ سب سے بڑا اصول یہ ہے کہ سونے سے 3 گھنٹے پہلے کھانا پینا بند کر دیں۔ سونے سے 3 گھنٹے پہلے کھانا پینا بند کر دیں۔ شام کا کھانا جلدی کھائیں، اور شام کے کھانے کے بعد واک ضرور کریں آدھا گھنٹہ۔ تو یہ ہیلدی لائف سٹائل ہے۔ ہر چیز کھائیں پئیں، اپنے ٹائم کے ساتھ ڈائٹ چینج کریں، ڈائٹ بیلنس کریں، سنت کے مطابق کھڑے ہو کے نہ کھائیں پئیں۔ تو انشاءاللہ آپ صحت مند رہیں گے، سلامت رہیں۔ اللہ حافظ۔